تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج عید کا تیسرا روز ہے اور آج کی جو اہم خبر ہے وہ علی امین گنڈا پور ملے ہیں عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب نے ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو اندرونی کہانی کیا ہے اور اس کے اندر کیا ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں، اس پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی جو ہے نا اس کو پریس کر کے رکھیں۔ اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں گے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو شیئر کر لیجئے گا۔ تو جناب، آج کوئی تقریباً 2.5 ماہ بعد علی امین گنڈا پور ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے، اور ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ بیرسٹر سیف بھی موجود تھے، اور بیرسٹر سیف جو ہے کچھ دنوں سے وہ آج کل تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور ایون پارٹی کے اپنے لوگ بھی ہیں، انہوں نے بھی ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے جب سے کاٹلنگ کا واقعہ ہوا، اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا۔ حالانکہ وہ بیان جو تھا وہ میرا نہیں خیال کوئی ایسا اس میں کوئی ایسی چیز تھی، کیونکہ وہ یقیناً انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے، ان کی منشا سے جاری کیا ہوگا، لیکن ان کو سخت تنقید ان پر کی گئی، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ بیرسٹر صاحب جو ہیں بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے زبردست سیاستدان ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مختلف جماعتوں میں رہے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب تحریک انصاف پہ بہت زیادہ پابندیاں تھیں، حالانکہ بیرسٹر سیف کی کوئی کانسٹیچوئنسی اس طرح نہیں ہے یہاں پہ، لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ رہے، اور جب سے تحریک انصاف انہوں نے جوائن کیا اس کے بعد سے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں۔ حالانکہ کافی لوگ اس پریشر میں چھوڑ بھی گئے، چلے بھی گئے، لیکن یہ موجود رہے۔ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اندر بھی ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں، یعنی ان کا ایک ذاتی تعلق جسے آپ کہہ لیں ان کا ہے۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بدل بھی گئی اور مزید افسر بھی آ گئے، لیکن ان کا ایک اپنا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا وہ تعلق برقرار رکھا ہوا ہے، اور بعض اوقات ان کا وہی تعلق جو ہے وہ کام بھی آتا ہے علی امین صاحب کے لیے۔ تو آج تقریباً 2.5 ماہ بعد دونوں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر محمد علی صاحب جو تھے وہ ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے، جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے علی امین گنڈا پور پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جھکایا جائے گا یا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا مختلف وہ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ علی امین کو کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت میں اپنی مرضی سے جو تبدیلیاں کرنا چاہیں وہ کریں، جس طریقے سے وہ چلانا چاہیں چلائیں۔ اب اس میں اگر وہ کسی وزیر کو ہٹاتے ہیں، کسی کو وزیر بناتے ہیں، تو یہ مکمل اختیار جو ہے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو دے دیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت میرے سب سے بااعتماد اور مجاہد کارکن کے پاس ہے، یعنی انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بااعتماد اور ساتھ ساتھ مجاہد کارکن، یعنی بہت زیادہ ان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ عوام کو جو سہولیات ہیں، جو اپنے وہاں پہ خدمت ہے، اس کو جاری رکھیں، اور جو انتشاری ٹولہ چاہے اندر پارٹی کے ہو یا باہر ہو، اس کی آپ پرواہ نہ کریں، وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ علی امین خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو انہوں نے انتشاری ٹولہ قرار دے دیا ہے۔
علی امین جب ملے تو انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی حکومت کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب نے اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس محدود وسائل ہیں، اس کے باوجود آپ بڑے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں، اور کافی ترقیاتی اسکیمیں بھی آپ نے شروع کر رکھی ہیں، تو یہ بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جو پالیسی ہے، انہوں نے کہا کہ جو میری پالیسی ہے وہ علی امین کی پالیسی ہے، لہٰذا علی امین جو بھی کر رہا ہے وہ میری پالیسی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ جنگ کی بجائے مذاکرات کیے جائیں تو اس سے کوئی اچھا رزلٹ نکل سکتا ہے، کیونکہ جنگ سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک پرانا موقف رہا ہے۔ افغان باشندوں کی واپسی کے حوالے سے بھی علی امین نے جو ان کو تفصیلات بتائیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں باعزت طریقے سے واپس جانا چاہیے، اس طرح پکڑ دکڑ اور ان کو یہاں سے زبردستی نہیں بھیجنا چاہیے، ایک پراپر طریقے کے ساتھ ان کو بھیجنا چاہیے۔ بابر سلیم سواتی صاحب جو اسپیکر ہیں، ان کی کرپشن کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب نے بھی بات کی تھی۔ اب یہ اس اختیار جو ہے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو مل گیا ہے کہ جب بھی وہ چاہیں گے بابر سلیم سواتی سے وہ استعفیٰ مانگ سکتے ہیں، جب بھی ان کو اختیار اب مل گیا ہے۔ پارٹی کے حوالے سے بھی کافی سارے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، جس میں جو حالیہ جو جنید اکبر نے تعیناتیاں کی ہیں پارٹی کے اندر، پشاور ڈویژن میں اور مانسیرا میں، پھر ہزارہ ڈویژن کے لیے جو انہوں نے تعیناتیاں کی ہیں، اس پہ علی امین سے مشاورت تو بالکل نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو معاملات پارٹی چلا رہی ہے اس میں علی امین سے کوئی رابطہ نہیں کیا جا رہا، تو اس پر بھی عمران خان صاحب کو بریف کیا گیا، اور عمران صاحب کا یہ کہنا تھا کہ تمام امور میں مشاورت ہونی چاہیے، اور پارٹی کے اندر یہ جو اختلافات ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ علی امین نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پارٹی کے اندر اختلافات گروپ بندی پیدا کی جا رہی ہے، اور بعض لوگ جو ہیں جان بوجھ کر گروپ بندی کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ جو آئیں گے بیرسٹر گوہر علی، بیرسٹر گوہر، اور پھر جو راجہ سلمان ہیں وہ آئیں گے، جو لیڈرشپ ان کی آئے گی تو وہ ان کے ساتھ اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن آج کے حوالے سے ان کا یہ تھا کہ علی امین جو ہیں وہ ان کے قابل اعتماد کارکن ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو علی امین کر رہے ہیں وہ ان کی پالیسیاں ہیں۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عید کے بعد علی امین صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، تو آج علی امین صاحب کی چھٹی نہیں ہوئی، بلکہ ان پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے کہ عید ختم ہوگی اور خیبر پختونخوا میں تبدیلی آئے گی، تو تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو علی امین فارغ کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ نئے لوگوں کو وہ شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو لوگ پارٹی کے اندر گروپ بندی کر رہے ہیں، جو لوگ پارٹی کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کا تمام جو بھی معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بات چیت ہوئی ذرائع کے مطابق، عمران صاحب کی رہائی کے حوالے سے، بشریٰ بی بی کی رہائی کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت NRO نہیں لیں گے، اور پارٹی جو ہے وہ اسی طرح عید کے بعد جو بات ہوئی تھی کہ احتجاج کی کرے گی، تو پارٹی اپنا لائحہ عمل بنائے اور احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں بعد پارٹی جو ہے وہ مختلف احتجاجی تحریک کا جو ایک اعلان کرے گی، اور اس کے مطابق مختلف شہروں میں اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا فوکس زیادہ یہ تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ رکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ ایک مؤثر احتجاج ہو سکے۔ بہرحال اس پر چونکہ پارٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، تو یہ فی الحال اتنی معلومات ہو سکی ہیں جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا،
اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.